بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، ویلاگ نمبر ہے 8 اور صفحہ نمبر ہے 27، اور یہ قرآنی دعائیں ہیں، اور آج کا ہیڈنگ ہے، جو سبجیکٹ چل رہا ہے وہ ہے بیت الخلاء میں دخول اور خروج۔ ناظرین، ہم آپ کے سامنے یہ کتاب جس کا ٹائٹل ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحیح اور مستند اذکار و وظائف پر جامع کتاب اللہم، اعداد و ترتیب ہے محمد اکرم محمدی اور تحقیق و تخریج ہے عبداللطیف حلیم۔ قال اللہ تعالی بسم اللہ الرحمن الرحیم وقال ربکم ادعونی استجب لکم، اور تمہارے رب نے فرمایا ہے کہ تم مجھے پکارو، میں تمہاری دعائیں قبول کروں گا۔ سورۃ المومن کی 60 نمبر آیت ہے یہ۔ صحیح حدیث کی روشنی میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اذکار و وظائف پر جامع کتاب ہے اللہم، مہ نماز مسنون و نماز جنازہ۔ ناظرین، ہم آپ کے سامنے پوری کی پوری یہ کتاب رکھیں گے، جس میں قرآن و سنت کی روشنی میں جو دعائیں حضور اکرم نے کی ہیں اور ہمیں سکھائی ہیں اور وہ ہم نے پڑھنی ہیں، ہمارے لیے وہی فائدہ مند ہیں، وہ ہم آپ کے سامنے رکھیں گے انشاءاللہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وہ دانائے سبل ختم الرسل مولا کل، جس نے غبار راہ کو بخشا فروغ وادی سینا۔ دنیا میں بہت لوگ ہیں احترام کے لائق، میں سبھی کو مانتا ہوں مگر مصطفیٰ کے بعد۔ علم میں بھی سرور ہے لیکن یہ وہ جنت ہے جس میں حور نہیں۔ دنیا کی محفلوں سے اکتا گیا ہوں یا رب، کیا لطف انجمن کا جب دل ہی بجھ گیا ہو۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم الدعاء مخ العبادہ، عبادت، دعا عبادت کا مغز ہے۔ ناظرین، ویلاگ نمبر 8 ہے، اور آج اس کا ہیڈنگ ہے کہ جوتا پہننے اور اتارنے کے لیے سنت نبوی۔ ناظرین، سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تم جوتا پہنو تو پہلے دایاں جوتا پہنو، اور جب جوتا اتارو تو پہلے بایاں جوتا اتارو۔ ناظرین، یہ صحیح بخاری کی حدیث ہے 5856، اور صحیح مسلم کی حدیث ہے 385۔ بیت الخلاء میں داخل ہونے سے پہلے پڑھیں۔ ام المومنین سیدنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ بیان کرتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب قضائے حاجت کے لیے جاتے تو یہ دعا پڑھتے، اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث، اے اللہ بے شک میں تیری پناہ میں آتا ہوں ناپاک جنوں اور جننیوں سے۔ ناظرین، نیکسٹ ہے بیت الخلاء سے باہر نکلنے کے بعد کی دعا۔ سیدنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ روایت کرتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب قضائے حاجت سے فارغ ہو جاتے تو یہ دعا پڑھتے، غفرانک، میں تجھ سے بخشش چاہتا ہوں اے اللہ۔ ناظرین، نیکسٹ گھر سے باہر نکلنے کی دعا۔ سیدنا انس بن مالک رضی اللہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب آدمی اپنے گھر سے نکلے تو نکلتے وقت یہ کلمات پڑھ لے تو اسے کہا جاتا ہے کہ
تجھے ہدایت میسر آ گئی اور تجھے یہ دعا کافی ہو گئی اور تو بچا لیا گیا اور شیطان اس سے الگ ہو جاتے ہیں۔ ناظرین، یہ حدیث 5095 کون سی دعا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ توکلت علی اللہ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ گھر سے باہر نکلنے کی دعا ہے یہ، بسم اللہ توکلت علی اللہ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ اللہ کے نام سے میں نے بھروسہ کیا، اللہ پر نہیں طاقت نقصان سے بچنے کی اور نہیں طاقت نیکی کرنے کی مگر اللہ کی توفیق سے۔ گھر سے باہر نکلنے کی دوسری دعا سیدہ ام سلمہ رضی اللہ روایت کرتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی میرے گھر سے نہیں نکلتے تھے مگر یہاں تک کہ آسمان کی طرف منہ کر کے یہ دعا ضرور پڑھتے، اللہم انی اعوذ بک ان اذل او اوذل او اذل او اذل او اظلم او اظلم او اجہل او یجہل علیہ۔ اے اللہ، بے شک میں تیری پناہ چاہتا ہوں اس سے کہ گمراہ ہو جاؤں یا کوئی مجھے گمراہ کر دے، یا میں پھسل جاؤں یا پھسلا دیا جاؤں، یا میں کسی پر ظلم کروں یا مجھ پر کوئی ظلم کرے، یا میں جاہل بن جاؤں یا میرے ساتھ کوئی جہالت سے پیش آئے۔ ناظرین، یہ ویلاگ ہمارا یہاں ہی کمپلیٹ ہوتا ہے۔ انشاءاللہ نیکسٹ ہمارا جو ویلاگ ہوگا اس کا ہیڈنگ ہے گھر میں داخل ہونے کی دعا، وہ ہم آپ کے سامنے رکھیں گے، گھر میں داخل ہونے کی دعا۔ آج کا ویلاگ الحمدللہ مکمل ہوا ہے، نیکسٹ ویلاگ کے لیے ہم آپ سے حاضر ہوں گے کل۔ جب دنیا کے بت خانوں میں اصنام کی پوجا جاری ہو، جب ایک انسان کی عظمت پر ایک پتھر کا دم بھاری ہو، جب من کی جمنا میلی ہو اور روح میں ایک بیزاری ہو، جب جھوٹ کے ان بھگوانوں سے ایمان پل لرزہ تاری ہو، ایمان پل لرزہ تاری ہو، اس حال میں ہم دیوانوں سے تم کہتے ہو خاموش رہو، ہم اہل حرم ہیں اب ہم سے یہ کفر گوارا کیسے ہو، ہم لوگ ان الحق بولیں گے، ہم لوگ ان الحق بولیں گے۔